نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوسرا سپارہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177۔ گزشتہ چند جمعات میں اسلامی معاشرے کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کچھ ایسے رہنما اصول بیان کیے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ایک مسلم معاشرہ حقیقی معنوں میں اسلامی معاشرہ بنتا ہے، اور جو اسلام کا مقصود ہے کہ دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کیا جائے تو حقیقی معنوں میں پھر امن اور سلامتی قائم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے کچھ گزارشات عرض کی تھیں، لیکن ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جہاں اسلام نے مسلمانوں کے مابین رشتہ اخوت قائم کیا ہے کہ یہ تمام تر مومن بلا تفریق، نہ اس میں کسی برادری کا دخل ہے، نہ کسی خاندانی حسب نسب کو کوئی دخل ہے، بحیثیت مسلمان بلا تفریق تمام تر افراد جو ہیں وہ مساوی حیثیت رکھتے ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسلام کی داخلی پالیسی کیا ہوگی، معاشی پالیسی کہہ لیں، اور آج بھی جس مسئلے سے ہم لوگ دوچار ہیں وہ ہمارا معاشی مسئلہ ہے۔ تو اسلام اس حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر معاشی پالیسی کیسی ہوگی، لوگوں کی بنیادی ضروریات وہ کیسے پوری ہوں گی، اس کے متعلق اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قل العفو، جو تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے اپنی حسب ضرورت رکھو اور باقی خرچ کر دو۔ یہ اسلام کی ایک ابتدائی حکمت عملی کہہ لیں یا پالیسی کا لفظ استعمال کر لیں، ابتدائی پالیسی تھی۔ جب ابھی مسلم معاشرہ نوزائیدہ تھا، لوگ لٹے پٹے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں، تو اس وقت معاشی مسئلہ انتہائی سنگین نوعیت اختیار کر گیا، لوگوں کے پاس بنیادی ضروریات زندگی نہیں تھیں۔ تو ایسے موقع پر اسلام نے ایک ہنگامی پالیسی کا اعلان کیا کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب تو دیتے ہیں، تو یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہاں تک خرچ کریں۔ قل العفو، آپ ان سے کہہ دیں کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو۔ علماء کرام عموماً یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ زکوٰۃ کا جب اللہ نے حکم دیا تو اس وقت یہ حکم منسوخ ہے۔ اب ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو فابہا، قل العفو، ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یہ حکم ختم۔ لیکن قرآن کریم پر اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا حکم مدنی دور میں نازل نہیں ہوا، بلکہ زکوٰۃ کا حکم تو مکی دور میں نازل ہو چکا تھا۔ سورہ مزمل میں اللہ جل شانہ، مکی صورت ہے، اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ
وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، لوگوں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ کو قرض دینا، قرض حسنہ اللہ کو دینا۔ یہ مکی صورت ہے۔ زکوٰۃ کا حکم مکی دور میں نازل ہو چکا تھا۔ مدنی دور میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل العفو، آپ ان سے کہیں جو ضرورت سے زیادہ وہ دے دو، اور پھر اقوام عالم کے سامنے امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے الی یوم القیامت تک کے لیے ایک بے مثال نمونہ قائم کر دیا کہ صحابہ کرام میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا۔ یہاں تک ہوا کہ بعض صحابہ نے پیشکش کی کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، ہم ایک کو طلاق دے دیتے ہیں، وہ عدت پوری کرے تو دوسرا نکاح کر لیں۔ اس حد تک جذبہ ایثار دکھلایا انہوں نے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جس وقت ایسی صورت حال ہو کہ جہاں لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کا فقدان ہو، ایسی صورت میں اسلام کی معاشی پالیسی ایک مسلم معاشرے میں یہ ہے کہ قل العفو، تم اپنی ضرورت کے مطابق رکھو اور باقی خرچ کر دو۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، جہاں لوگ مالی تنگ دستی سے پریشان ہو کر اپنے بچوں کو مارنے پر آ گئے ہیں، خود بھی خودکشی کرتے ہیں، بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، جہاں ایک آدمی ایڑیاں رگڑتا ہوا مر جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جہاں لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات زندگی بطریق آسن مہیا نہیں ہے، گورنمنٹ حکومت جس کے متعلق ہم کہتے ہیں جی اسلامی حکومت ہے، گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کرے، تو اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر وہ تو کرے، اگر اسلامی حکومت ہو تو بلا شبہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جس وقت صرف اور صرف نام اسلام کا ہے، سبھی کچھ وہی ہے، تو اقبال نے کہا نا وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اگر حالت یہ ہے تو پھر وہاں ایک مسلم معاشرے پر بحیثیت مسلمان انفرادی سطح پر ہر شخص کی جسے اللہ نے نوازا اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پھر وہاں یہی حکم آئے گا کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، آپ ان سے کہہ دیے ضرورت سے زائد خرچ کر دو، کیونکہ اسلام نے مسلمان کا جو باہمی تعلق قائم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ جیسے سر میں تکلیف ہو تو پورا وجود متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے جب ایک مسلمان بھائی تمہارا اضطراب میں ہوگا تو پورا مسلم معاشرہ اضطراب میں آئے گا۔ اسلام نے تو یہ خاکہ پیش کیا۔ تو ایسی صورت حال میں پھر یہی حکم نافذ العمل ہوگا، یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ علماء کرام عموماً جو سمجھتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب زکوٰۃ کا حکم آیا تو پھر یہ منسوخ ہوا، زکوٰۃ کا حکم پہلے نازل ہو چکا تھا مکی دور میں، یہ مدنی آیت ہے۔ جس وقت اسلام میں بتدریج معاشی صورتحال بہتر ہوئی، بہتری کی طرف گئی، لوگ مسلمان ہوئے، کچھ مال غنیمت بھی آیا، کچھ صاحب ثروت لوگوں کے زکوٰۃ صدقات کا مال بھی آنا شروع ہوا، باقاعدہ ایک عملی نصاب مرتب کر دیا گیا، پھر اس میں ذرا بتدریج بہتری آ گئی، تو اس میں قدرے پھر وہ جو حکم تھا کہ قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو، سمجھ لے کہ وہ بات ختم ہوئی۔ لیکن جس وقت مسلمانوں میں اتنی استحکام تھا کہ وہ اپنی اب ضروریات کو پورا کر سکتے تھے زکوٰۃ کی ماں سے یا دیگر ذرائع سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے پھر بھی انہیں کسی سطح پر اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں کیا کہ اب یہ تمہارے لیے ذمہ داری ختم ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے محاذ پر تھے، ایک آدمی مجاہد اکیلا ہی دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے، تبصرہ کرنے والوں نے تبصرہ کیا کہ دیکھو اپنی یہ موت کو دعوت دی ہے، ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو بربادی کے گھاٹ نہ اتارو، ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے کہ نہیں، یہ آیت اس ضمن میں نہیں ہے۔ در حقیقت معاملہ یہ تھا کہ جس وقت ذرا حالات بہتر ہوئے تو ہم نے سوچا کہ اب کافی وقت گزرا ہے، ہم نے اپنے کاروبار پر توجہ نہیں دی،
اپنے بیوی بچوں کی طرف وہ جو توجہ دینا چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے سکے، تو لہٰذا اب ہم ذرا اپنی ضروریات پر بھی کچھ توجہ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر بھی ذرا توجہ دیں۔ وہ جو ہم خرچ کرتے تھے اس میں ذرا ہاتھ کھینچ لیا، تو خالق کائنات نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو تباہی کے گھاٹ نہ اتارو۔ تو میرے عزیزوں، کیا یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ کیا یہ صاحب زکوٰۃ تھے اگر تو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ زکوٰۃ دیتے تھے بلا شبہ۔ جس وقت ایک انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال طیب اور پاک ہے، وہ اپنے مال میں خود مختار ہے، جس طرح چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا اس پہلو کو بھی دیکھیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر نکلے، دیکھا ایک آدمی نے بڑا بہترین اونچا مکان بنایا ہوا تھا، کوٹھی تیار کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں فلاں آدمی۔ آپ واپس آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کچھ دیر پر وہ آدمی بھی آیا، اس نے سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا۔ فطری سی بات تھی، آدمی پریشان ہوا، کہنے لگا نہ جانے مجھ سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری وہ کوٹھی دیکھ آئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ آدمی اسی وقت گیا، اس نے اپنے اس گھر کو مسمار کر دیا کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، آپ کا مزاج بگڑے، مجھے وہ کوٹھی وہ مکان نہیں چاہیے۔ یہ حدیث ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بلکہ بڑی قابل غور۔ آخر کس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، رخ مبارک پھیرا، تو ناپسندیدگی کا اظہار کیا کس وجہ سے؟ زکوٰۃ نہیں دی تھی اس نے، کوئی علت ایسی تو بیان نہیں کی گئی کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ کس وجہ سے؟ کیا بہتر اچھا مکان بنانا یہ جائز نہیں شریعت میں؟ اچھا لباس پہننا کیا شریعت میں جائز نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص قیمتی لباس پہنتا ہے، قیمتی جوتا لیتا ہے، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے ساتھ یہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے کرنے۔ تکبر یہ ہے کہ باطر الحق وغمت الناس، سچائی کے سامنے ڈٹ جانا اور لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کسی کو نوازے تو اس کی نعمتوں کے اثرات انسان پر ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے نوازا ہے۔ مکان بنانا کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ناپسند کیا بھائی؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں تن ڈھانکنے کے لیے لباس میسر، کپڑا میسر نہ ہو، جہاں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، وہاں ایک آدمی اپنا محل تیار کر لے، تو امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو رشتہ اخوت قائم کرتے ہیں مسلمانوں کے، وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ یہ باتیں بھی ہمارے لیے ہیں، بڑی قابل غور ہے کہ آج ہم کس سطح پر ہیں۔ ہاں، جس وقت بتدریج ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ مسلمانوں میں استحکام ہوا، باقاعدہ ایک اسلامک اسٹیٹ معرض وجود میں آیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اگر کسی شخص نے کسی سے قرض لینا ہے وہ نہیں دے سکتا تو وہ میں محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرض ادا کروں گا، اسٹیٹ ادا کرے گا۔ اگر کسی شخص کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ اسٹیٹ پوری کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بعد کہتے ہیں بازار جا رہے تھے کہ یہودی مانگ رہا، مجھ سے پوچھا بھائی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتا جناب کام کاج کرتا تھا تو پہلے میں خراج دے دیتا تھا، اب میں کام نہیں کر سکتا، ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، مانگ رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ جب تم تندرست تھے، کام کرتے تھے، اس وقت تم اسٹیٹ کو جب رقم جمع خراج کی مد میں جو متعین تھا تم اسے دیتے تھے۔ آج اگر تم کام نہیں کر سکتے تو اسٹیٹ تمہاری جملہ ضروریات کو پورا کرے گا، تم سے کچھ نہیں لے گا، تمہاری ضروریات پوری کی جائیں گی۔ جس وقت اسلامک اسٹیٹ معرض وجود میں آتا ہے اس وقت پھر اسلام کی پالیسی یہ ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہمارے معاشرے میں ذرا ہم اپنی ذات پر غور و فکر کریں، ہم کس سطح پر ہیں؟ کیا زکوٰۃ ادا کر کے صاحب مال لوگ بری ذمہ ہیں، ان کے ذمہ پھر کوئی حق نہیں،
یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اب کوئی مرتا ہے مرے، کوئی جیتا ہے جیے، کوئی بلکتا ہے بھوک اور پیاس سے بلکے، ہمیں اس بات سے کیا اسلامی تعلیمات ایک سرمایہ دار آدمی کو جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اسے بے نیاز کرتی ہیں اس بات سے؟ اللہ جل شانہ تو فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو یہ اللہ کو قرض حسنہ ہے، چلے سمجھ لیں کہ یہ بھی قرض حسنہ ہوگا، لیکن اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور لوگوں اللہ کو قرض حسنہ دو۔ زکوٰۃ قرض حسنہ میں نہیں ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اسلام کا رکن ہے، اس کی ادائیگی اگر کوئی نہیں کرتا تو بزور قوت اس سے وصول کی جائے گی، لیکن جو قرض حسنہ اللہ مانگ رہا ہے وہ زکوٰۃ نہیں، وہ زکوٰۃ کے علاوہ کمال ہے، جس سے اللہ کسی صورت بھی کسی صاحب حیثیت آدمی کو بری الذمہ نہیں کرتے۔ تو آج ہم تعین کریں کہ ہمارا معاشرہ کس سطح پر ہے، ہم کس سطح پر ہیں؟ صرف زکوٰۃ دے کے بری الذمہ ہے، چلیں کسی وقت کسی کی مدد کر دی، ایسی صورتحال ہے، یا وہ ہنگامی صورتحال جو اسلام کے ابتدائی دور میں تھی کہ قل یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار ناپسندیدگی کرتے ہیں، اس نے مکان پکا بنا لیا ہے۔ ذرا ان باتوں پر بھی غور و فکر کریں کہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، جگہ ٹیکس دیتی ہمیں کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک جگہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، ہر لمحے دیتے ہمیں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جب غریب کی بات آتی ہے تو پھر بجلیاں گرتی ہیں تو غریبوں کے کاشانے پر گرتی ہیں۔ کیا وہ افراد جو کاروباری حضرات ہیں جن کے ہاں ملازمین کام کرتے ہیں، آج اگر ہم اپنی بنیادی ضروریات میں دیکھیں کہ اب 10,000 12,000 یا 15,000 یا 20,000 روپیہ کیا انسان، ایک ایسا شخص جو شادی شدہ ہے جس کے 1 یا 2 بچے ہیں، کیا اس کی ضروریات کے لیے کافی ہے؟ ذرا ہم انصاف سے تعین تو کریں اس بات کا۔ تو یارو اگر ہم ان کہتے ہیں ہم انہیں ان کی اجرت دے دی، زکوٰۃ ہم نے ادا کر دی، اب ہم کیا کریں؟ تو بھائی اسلام آپ کو یہ بھی کہتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، لوگوں زکوٰۃ دے دی ہے تو اللہ کو قرض حسنہ بھی دینا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں تم پر حق ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا مسلمان بھائی ہے، خبر گیری رکھو اپنے عزیز و اقربا میں، اگر کوئی کمزور ہے مالی اعتبار سے اس کی خبر گیری رکھو، اپنے ہمسایوں میں دیکھو، اپنے محلے میں دیکھو، اپنے دوست احباب میں دیکھو، یہ بات مت سنو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دی، ٹیکس بھی دے دیا، تو پھر جب اگر بھائی سرمایہ دار حضرات، کاروباری حضرات جو ہیں مثلاً ملازمین کام کرتے ہیں، ہمارے تو یہاں قانون ہے کہ آپ ملازمین کے لیے وہ سوشل سیکورٹی کارڈ بنتے ہیں، بنا دیں تاکہ اگر کوئی ملازم بیمار ہوتا ہے اسے فری میں وہ طبی امداد مہیا کر دی جاتی ہے۔ ایک ایسا سلسلہ ہے، کتنے فیصد لوگ بنواتے ہیں، بجلیاں گرتی ہیں تو پھر غریب کے کاشانے پر۔ یار ایک طرف ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بائی بائی ہو، اگر ایک آدمی تکلیف میں ہے تو سارا مسلم معاشرہ مضطرب ہوگا، دوسری طرف ہمارا عمل کیا ہے؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر جو معاشی پالیسی اسلام ہمیں دیتا ہے اسلامی معاشرے میں، وہ بتدریج ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے کہ جہاں لوگوں کی کثیر تعداد خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، تو وہاں پھر سینکڑوں ایکڑ جناب انہیں الاٹ کر دو، بھائی اس نے عہدے پر تھا، کام کیا ہے، اس کی تنخواہ لاکھوں میں وصول کی ہے، ریٹائر ہوا ہے، آپ اس کو پینشن بھی دیتے ہیں، اس پر پھر مستزاد یہ ہے کہ اسے جناب سینکڑوں ایکڑ جگیر بھی الاٹ کر رہی ہے کسی من میں بھی۔ غریب لوگ وہ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، جناب ان کے لیے الاٹمنٹیں ہو رہی ہیں، یہ کیسا نظام ہے؟ تو جہاں ایسا ظالم اسٹیٹ ہو اور نام اسلامی ہو، وہاں پھر مسلمانوں پر جنہیں اللہ نے نوازا ہے، جنہیں اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، پھر ان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ معاشرے میں اپنی حسب استطاعت وہ رول ادا کریں۔ مزید انشاءاللہ آئندہ سے واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔